بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم صدر اجلاس، علماء کرام، طلبہ عزیز، حاضرین جلسہ اور قابل احترام خواتین، میری محترم بھائی اور بہنیں، آج کا یہ جلسہ جو جامعہ عبداللہ ابن عمر مکتوم کے زیر انتظام منعقد کیا گیا ہے، یہ ایک کثیر المقاصد جلسہ ہے۔ اس میں جہاں بینائی، سماعت اور گویائی سے محروم طلبہ کی تعلیم کے نتائج کا مظاہرہ کیا گیا اور طریقہ تعلیم کے نتائج آپ کے سامنے لائے گئے، ان کے عملی نمونے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اسی کے ساتھ ساتھ اس دور کا انتہائی اہم اور سلگتا ہوا مسئلہ تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ بھی آج کے اس اجلاس کا اہم موضوع ہے۔ آپ نے جو باتیں سنی طلبہ کی زبانی اور مولانا شاہ عالم صاحب کی زبانی، اس سے آپ کو یہ اندازہ ضرور ہوا ہوگا کہ ہمارے ایمان کے لٹیرے کن کن بھیسوں کے اندر، کن کن شکلوں میں معاشرے کے اندر گھس بیٹھ سکتے ہیں اور ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ کام سب کا ایک ہے، عنوانات الگ الگ ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ صرف اس بات کی شہادت نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول مان لینا ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ آخری رسول ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ کے بعد کسی طرح کی کسی نبوت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ غلام احمد قادیانی نے کبھی ذلی، کبھی بروزی اور کبھی کسی اور نام سے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اکابر علماء کرام نے حقیقت کا تعارفات کو بچیر کر رکھ دیا۔ نبوت کا امکان ہی ختم ہو چکا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ قرآن پاک کی تقریباً 100 آیات اور 200 احادیث طیبہ ختم نبوت کے مسئلے پر نازل کری ہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جن کی پیشی گوئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی، اور شاید اسلام سے پیدا ہونے والا یہ سب سے پہلا فتنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں اسود عنسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس کا قلع کما کرنے کے لیے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک جوان روانہ کی گئی۔ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات سے اطلاع آ گئی کہ اسود عنسی اپنے انجام کو پہنچا اور آپ سے فرمایا سال اور فیروز کامیاب ہو گئے۔ اور آخری کے حیات میں مسلمہ قذاب اپنے ماننے والوں کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ میں آیا اور آ کر اس نے یہ کہا کہ اے لوگوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے رسالت کا ایک ایسا پیغام بھیجا ہے جو تمہیں تمام انسانوں کے لیے
کہ میں آپ کو ماننے کے لیے، آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ آپ سے اعلان کر دیں کہ آپ کے بعد میں نبی رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشت مبارک میں کھجور کی ایک چھوٹی سی ٹہنی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ ٹہنی کی مانگے تو تم کو نہیں ملے گا، اور یہ ثابت بن قیس بن شماس انصاری صحابی موجود ہیں، یہ تمہاری بات کا جواب دیں گے، میں تمہارے خود نہیں لگنا چاہتا۔ انہوں نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور جواب دیا۔ اس وقت وہ ناکام ہو کر چلا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں ہی جو دو بڑے فتنے پیدا ہوئے، ایک انکار زکات کا تھا اور ایک مسلمہ کذاب کی جھوٹے دعوے نبوت تھا۔ کہ جماعت نے یہ کہا کہ زکات لینے کا حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، کہ آپ ان کے مال کی زکات وصول کریں۔ آپ کا زکات وصول کرنا ان کے مال کی پاکی کا ذریعہ بنے گا، اور آپ ان کے لیے دعائیں رحمت فرمائیں گے، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکینت ہوگی۔ اور نادانوں نے یہ کہا کہ یہ خصوصیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے بعد کسی کی دعا ہمارے لیے باعث سکینت نہیں ہے، ہم زکات نہیں دیں گے۔ ادھر مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے اندر سب سے زیادہ امت کے ساتھ رحم کا جذبہ رکھنے والے ابو بکر ہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اشد فی امر اللہ عمر، دین کے معاملے میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخت اور مضبوط عمر بن خطاب ہے، لیکن یہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیمت اور ان کی ثابت قدمی، دین کے سلسلے میں ان کے پختہ عزم کا جو اظہار ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک قدم پیچھے رہ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں ان کے خلاف قتال کروں گا، زکات نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کروں گا، اور آپ نے ایک بڑا لشکر مسلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے، اس کا خلا خبا کرنے کے لیے مرتب فرما کے بھیجا، اور جنگ بھی جن کا نام جنگ یمامہ رکھا گیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکات کے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے حضرت خلیفۃ الرسول یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے خلاف قتال کیسے کیا جائے گا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخی جملہ جو قیامت تک کے لیے ضرور مسل بن گیا، کیا فرمایا تھا؟ الدین ہوا احیٰ، کہ اللہ کے دین کے اندر قدر ریوب کی جائے گی میں زندہ رہوں گا، دین کے اندر نقص پیدا کیا جائے گا میری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے تو اس بات پیش کی تھی، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں تنہا قتال کروں گا ان کے خلاف۔ تو فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، چنانچہ ان کی دین زکات کے خلاف بھی قتال ہوا۔ یہ جملہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا تو دین کی آواز تھی کہ کیا دین نبوی کے اندر جو دین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر کے گئے اور جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرما دیا گیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات اور تمام بنیادی عقائد آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ سارے کے سارے اس دین کامل کے بنیادی اجزاء ہیں۔ اس میں کسی ایک جز کے اندر بھی اگر
تبدل آئے گا تو پھر ایمان کامل باقی نہیں بچے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ایمان کے اعلان کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 1,24,000 مجمع میں 108 سے لوگوں کو گواہ بنایا۔ اللہ بلغ کو کیا میں نے دین تک پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے ایک زبان جواب دیا کہ ہاں، گواہی دیتے کہ آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا۔ آپ نے آسمان سے انگلی اٹھا کر فرمایا اللہ فشہد اللہ فشہد، جیسا تو گواہ کے بڑا گواہی دے رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ موجود ہیں غیر موجود لوگوں تک میرے پیغام کو پہنچائیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی 4 سال عالم کے اندر پھیلے تھے۔ حضرت بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے، لیکن مؤرخین لکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں نہیں ہیں۔ اور عنوان النجابہ فی موقعات فی مدینہ منورہ من الصحابہ عربی کی ایک کتاب ہے، اس میں اس مضمون کو باقاعدہ مدلل طور پر لکھا ہے۔ چنانچہ ممالک فتح ہوتے رہے، شام، عراق، مصر، فارس، ایران، ہر جگہ صحابہ کرام پھیلتے چلے گئے اور جہاں جتنی دور جا سکتے تو وہاں تک ایمان کا کلمہ لے کر پہنچے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ترکی کا سفر ہوا ہے تو اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اس وقت وہ روم کہلاتا تھا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ مجھ کو چارپائی پر لٹا کر میری چارپائی کے کندھے پر لے کر چلو، اور اگر راستے میں میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو لے کر آگے بڑھتے رہنا اور جہاں تک جا سکوں وہاں جا کر مجھ کو دفن کرنا۔ چنانچہ جو اس وقت کی آخری دیوار تھی اس کے گھر میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ آج تو ان کی قبر ترکی کے اندر موجود ہے۔ اس عالم کو اس پر حاضر ہو کر سلام پیش کرنے اور دعا کرنے کی توفیق ملی۔ وہ جذبہ جو حضرات کا تھا، اس جذبے کے امین ہم اور آپ ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کسی بھی مسلمان بچے، بچی، نوجوان، بوڑھے، عورت، مرد، کسی کے ایمان کے اندر خلل ڈالنے والی کوئی بھی اگر حرکت ہوتی ہے، کوئی تحریک ہوتی ہے تو ہمارا پہلا فریضہ یہ ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ اس کی مدافعت کریں۔ اور یہ بات ابھی آپ کے سامنے آئی ہے کہ کام سلیقے سے ہونا چاہیے۔ دارالمنور میں عالمی مجلس تحفظ خلق نبوت کے قیام کے بعد پورے ملک میں الحمدللہ ان کی شانیں پھیلی۔ حضرت مولانا حفیظ اسد صاحب مدنی نور اللہ برکتہ ان کے محافظ تھے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب جنرل سیکریٹری تھے۔ حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے صدر تھے۔ اور ان کے بعد جو ان کا مقام ہوئے انہوں نے ان ذمہ داری کو سنبھالا اور باقاعدہ یہ شعبہ دارالمنور میں تک کام کرنا، پورے ملک میں پھیلے ہوئے مجالس کا کی قیادت کر رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ اب یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کہ اس ضلع کے اندر بھی باقاعدہ مجلس تحفظ خلق نبوت کا قیام ہے۔ ابھی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ وہاں کی حاضری ہوتی ہے، دفتر کا باقاعدہ افتتاح ہوگا۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اداروں میں شعبہ تحفظ خلق نبوت کا قیام اور ایک ہے اداروں سے الگ مشترکہ طور پر تمام اداروں اور تمام مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم جس کو مجلس تحفظ خلق نبوت کہتے ہیں۔ جن مدارس میں یہ شعبہ قائم نہیں ہے ان کو بھی اپنے یہاں شعبہ تحفظ خلق نبوت قائم کرنا چاہیے۔ اپنے اساتذہ میں سے اور کارکنان میں سے کچھ افراد کو اس خدمت کے اوپر لگانا چاہیے۔ ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اندر سیکھنے کی، سننے کی حس ہونی چاہیے۔ ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی آ کر ہم کو بتائے کہ فلاں محلے میں شکیلی کام کر رہے ہیں، فلاں محلے میں قادیانیت کا اثر آ رہا ہے، فلاں محلے کے اندر فلاں فرد کے اوپر گواہی پیش کر رہے ہیں۔ ہماری آنکھ اور کان سب کھلے ہوئے ہوں
اپنی حص کو بیدار کے فکرے کی بوجھ ہوں گے اور بغیر کسی مطالبے کے بغیر کسی دعوت نامے کے ہم آگے بڑھتی خدمت کو انجام دینے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ہے ایھا الدین وعلیکم، جہاں مدرسے والے بہت سے کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا بھی کام ہوتا ہے، نشر و اشاعت کا بھی کام ہوتا ہے، مدرسے کی تنظیم اور تعمیر و ترقی کا بھی کام ہوتا ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے بھی کام کیے جاتے ہیں، وہیں پر ہر ادارے میں شعبہ تحفظ ختم نبوت کا بھی قیام ہونا چاہیے اور اس کے لیے افراد متعلق ہونے چاہیے، اور جو ضلع کی سطح پر جو مجلس تحفظ ختم نبوت ہے تمام اداروں کو، تمام لوگوں کو اس سے مربوط رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کرنے کے جو چند کام اور ان کی طرف اشارہ کرتا چلوں، بنیادی وجہ اس سلسلے کے شکار ہونے کی عقائد سے ناواقفیت ہوتی ہے۔ مسائل کے سلسلے میں بہت سے مسائل پائے جاتے ہیں، کتابیں پائی جاتی ہیں، تعلیم الاسلام حضرت صفات اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے مدارس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، ان کا آغاز ہی ہوتا ہے اس جملے سے سوال تم کون ہو، یعنی مذہب کے اعتبار سے تمہارا کیا نام ہے، جواب میں مسلمان ہوں۔ اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے، لیکن وہ عقائد کہ جن کے حوالے سے یہ باطل فرقے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں چھوٹی چھوٹی کتابوں کی ابتدائی کتابوں میں کوئی بھی موجود نہیں تھی۔ اب اسلامی عقائد و معلومات کے سلسلے میں رسالہ ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے، مولانا شاہ عالم صاحب کی کتاب ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے، ہر مدرسے کے نصاب تعلیم اس کو شامل کریں، ہر مسجد کے اندر اس کو پڑھ کر سنایا جائے، اور ائمہ کرام مساجد کے ائمہ اعظام جمعہ سے پہلے عام طور پر وعظ کرتے ہیں، کچھ نصیحت کرتے ہیں، مسائل حاضرہ کو سامنے رکھ کر اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں، رسم و رواج کی مخالفت میں دینی بیداری پیدا کرنے کے لیے وہ ہر جمعہ میں نہیں تو کم سے کم ایک مہینے کے 4 جمعہ میں سے ایک جمعہ کے اندر عقائد کو بیان کریں، بنیادی عقائد کو بیان کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، حضرت مہدی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، دجال کے بارے میں قرآن حدیث پاک کے اندر کیا رہنمائی کی گئی ہے، مہدی کون ہے، ان کے بارے میں قرآن و حدیث پاک کے اندر کیا نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اسی طریقے سے کوئی جو قیامت میں پائی جانے والی جو نشانیاں ہیں ان کے بارے میں واقفیت ہونی چاہیے۔ واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے جب کوئی گمراہ کو تحریک سامنے آتی ہے، کوئی فرد آ کر کام کرتا ہے تو ہمارے نوجوان، ہمارے بچے و بچیاں، ہماری عورتیں جو کہ واقف نہیں ہوتی اور آنے والا ایسے انداز سے گفتگو کرتا ہے جیسے وہ بہت بڑا ہمارا ہمدرد ہو، ہمارا مجھے ہو، ان سے تو متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بنیادی عقائد اور خاص طور سے ان فرقوں کے ساتھ کے ذریعے سے جن عقائد کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے ان کی واقفیت ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے، جیسے فضائل اعمال، بہشتی زیور گھروں میں رکھی جاتی ہیں، عورتوں کے درمیان ان کو پڑھانا اور سنا جاتا ہے، اسی طریقے سے عقائد و معلومات کے رسالے بھی گھر میں رہنے چاہیے۔ ایک بہترین ذریعہ نکلا ہے اسکولوں اور کالجوں میں اور مدرسوں میں مسابقے کا۔ ابھی 16 دن سے مولانا شاہ عالم صاحب فارغ ہو کر آ رہے ہیں، 16 کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبا اور مدارس کے طلبا، ان کا کئی راؤنڈ ہوا ہے، اور جو فائنل راؤنڈ کے اندر جو بچے کامیاب ہوئے ہیں ان کے لیے آج ہی یا کل تقسیم انعام کو جو عمل ہوا ہے گزشتہ رات ہو چکا ہے۔ یہ بچوں کو دلچسپی پیدا کرنے کا بڑا اچھا ذریعہ ہے، آپ اس کے بارے میں مولانا شاہ عالم صاحب سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک شوق پیدا ہوتا ہے، بچے دماغی یاد کرتے پوری کتاب کو، ان کا مقابلہ کرایا جاتا ہے، اس میں کامیاب ہونے والوں کو درجہ بدلے انعامات کیے جاتے ہیں، اس سے جو مسابقت کا جو جذبہ ہے وہ بہت آگے بڑھاتا ہے۔ تو اس کتاب کے ذریعے سے عوام کو بھی آگاہ کیا جائے، بچوں کو بھی ذہن بنایا جائے، خواتین کو بھی بتایا جائے، اور مقاصد کے قیام پر توجہ دی جائے، مقاصد کے قیام پر خاص طور سے توجہ دی جائے، تاکہ کوئی بچہ جو اسکولوں میں پڑھ رہا ہے وہ بنیادی دینی تعلیم سے محروم کر جائے۔ آپ اب تو مجسم مقاصد پر جو سلسلہ چلا ہے اس سے دونوں کام ایک ساتھ ہو سکتا ہے،
اسکول میں پڑھنے والا بچہ 1 گھنٹے کے لیے منظم مقاصد کے اندر آئے گا اور 20 طلبہ کا ایک گروپ ہوگا اور ان کو ایک ساتھ پڑھایا جائے گا. 1 گھنٹہ پڑھ کر وہ بچہ قرآن بھی پڑھ لے گا, نماز بھی سیکھ لے گا, پاکی کا مسائل بھی جان لے گا, کلمہ بھی سیکھ لے گا اور بنیادی عقائد بھی معلوم ہو جائے گا. اب پھر یہ بچہ جب پڑھ کر گھر میں جائے گا اپنے بھائی بہنوں کو, اپنی ماں کو, اپنی بہن کو دین سکھائے گا اور انشاءاللہ جب جڑ مضبوط ہو جائے گی تو پھر جھوٹی کے اوپر کوئی اثر انشاءاللہ ہونے والا نہیں. اس لیے آج کے اس اجلاس کے اپنی مختصر گفتگو میں چند ذمہ داریوں کی طرف آپ سمجھنا کی متوجہ کرانا چاہتا ہوں. مقاصد کے قیام پر توجہ دیجیے. ائمہ کرام مساجد کے اندر عقائد کا بیان کریں, گھروں میں عقائد کی تعلیم ہونی چاہیے. اسی طرح مدارس کے اندر ابتدائی درجات میں جو سرکاری نصاب ہے پرائیویٹ کا آپ اس کو پڑھائیے, لیکن جس طرح پہلے تعلیم الاسلام, دینی تعلیم کا رسالہ اور اس طرح کی دوسری کتابیں پڑھائی جاتی تھی, آج اس رسالے کو شامل کیجیے تاکہ بچہ ابتدا سے صحیح عقیدے کا حامل بنے. تو رسالہ کی تعلیم کو شامل کریں. ایسے ہی مدرسوں میں انجمنیں, مدرسوں میں طلبہ مشق کے لیے انجمنیں قائم کرتے ہیں جس میں تقریر کی مشق ہوتی ہے, تحریر کی مشق ہوتی ہے. آپ اس میں ان مسائل کو عنوان بنائیے کہ مسئلہ تحفظ ختم نبوت کے اوپر مقابلہ کرائیے بچوں سے تقریر کا. اسی طرح مسابقہ کروائیے تحریر کا. مدرسوں کے انجمنوں کے اندر کو عنوان دیجیے, وہ تحفظ ختم نبوت کو لیجیے یا ایک عنوان لے لیجیے شکیلیت کیا چیز ہے, مرزائیت کیا چیز ہے, محمد علی انجینئر مرزا کا کیا مسئلہ ہے, سندھی دیندار انجمن دیندار کے نام سے جو ایک فتنہ پھیل رہا ہے, شکیلیت کیا چیز ہے. ان چیزوں کے اوپر ان کو عنوان دیجیے اور الحمدللہ اب ہر موضوع پر مواد موجود ہے, کتابیں تصدیق ہو چکی ہیں. آپ کتابیں حاصل کیجیے, ان کتابوں کو بچوں تک پہنچائیے, ان کا مطالعہ کرائیے. یہی بچے انشاءاللہ آگے بڑھ کر اپنے قوم کو سنبھالیں گے. اساتذہ کرام مدرسے میں درس کے دوران چاہے وہ حدیث پڑھا رہا ہوں, چاہے فقہ پڑھا رہا ہوں, چاہے کہاں مصرف پڑھا رہا ہوں, جس طرح تربیت کی لائن سے کبھی کبھی کچھ دین کی باتیں, اخلاق کی باتیں بچوں کو بتائی جاتی ہیں, نماز کی پابندی, سنت کی پابندی اور برائی سے بچنے کی تلقین, اسی طریقے سے کبھی کبھار درس کے دوران عقیدے کی باتیں بھی ان کو بتائی جائیں, وہ عقیدے سے واقف ہوں. جب تمام کے تمام لوگ اس فکر کو اوڑھیں گے اور ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق اس کے حصے دار ہوگا تو انشاءاللہ فتنے کو پنپنے کا موقع نہیں ملے گا. آج کے اس پروگرام میں شریک ہو کر بےحد خوشی ہوئی. سماج کے یہ محروم طبقے جو بینائی سے محروم ہے, سنوائی سے محروم ہے, گویائی سے محروم ہے, جن کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا ہے, آج الحمدللہ ہم نے اور آپ نے سب نے نمونے دیکھے کہ وہ ہمارے شانہ بشانہ حمد, نعت, تقریر ہر چیز کے اندر وہ شریک ہیں. اور انشاءاللہ یہ اس طبقے میں جو محنت ہوگی, نابینا اور بہرے گونگے پر جو باطل افراد آ کر, باطل تحریکوں کے حامل آ کر جو محنت کریں گے تو ان کا توڑ کرنے کے لیے ہماری یہ طلبہ انشاءاللہ میدان میں ہے. اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہوا ہے کہ عقائد کے سلسلے میں بڑے زبان کے اندر یہ کتاب تیار ہوئی, آج اس کا اجرا ہوا ہے. یہ ایک بڑا کارنامہ ہے. جیسا کہ اعلان کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت واقعہ ہے کہ دنیا میں اس موضوع کے اوپر بڑے زبان کے اندر پہلی کتاب ہے, کیونکہ نقطوں کے ذریعے اس میں پڑھا جاتا ہے اور ہر حرف کے لیے الگ نقطہ ہوتا ہے, اعراب کے لیے الگ نقطہ ہوتا ہے. اس لیے تحریری طور پر جو کتاب کا صفحات کے اندر مکمل ہو جاتی ہے بغیر زبان سے بھی کافی ضخامت ہوتی ہے. آپ اس سلسلے میں اپنے علاقوں میں بھی جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں, ایک ادارہ جہاں ہے عبداللہ ابن مکتوب کا, ایک بشارت میں مولانا عثمان صاحب کا ادارہ ہے, وہ بھی الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ اپنے مدرسوں میں تھوڑے چھوٹے پیمانے پر اس شعبے کو قائم کریں کہ نابینا بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ کو انشاءاللہ اساتذہ بھی مل جائیں گے. انہیں مدرسوں سے فارغ ہونے والے بچے آپ کو مل جائیں گے. آپ ان کے رہائش کا, ان کی تنخواہ کا انتظام کریں, نابینا بچوں کو پڑھانے کا انتظام کریں. نابینا بچے تو تعلیم کو حاصل کر لیتے ہیں لیکن صرف کان سے سن کر, ایک حفظ قرآن
اور ایک عالمیت. تعلیم لوگوں میں بھی ہمیشہ الحمدللہ ہمیشہ دور حدیث کے اندر کئی طلبا نابینا ہوتی اس تعلیم گزشتہ راضی تھے اور اچھے نمبرات سے وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو سن کر تو وہ عالم بن جاتے ہیں، لیکن ان کی جو مخصوص زبان ہے، بریک زبان جو انہیں کے لیے ایجاد کی گئی ہے، اس زبان کے اندر بھی ان کو تعلیم دی جائے، اس کے اندر ماہر ہو. آپ اپنے مدرسے میں اس کا شعبہ قائم کریں اور نابینا بچوں کو اسی طرح کفالت کریں جس طریقے سے دیگر بچوں کو اپنے یہاں داخل کرتے ان کی ضروریات کی کفالت کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ ٹیڑھا کام ہے یہ گونگے اور بہرے بچوں کو پڑھانا کسی اشارے کی زبان میں. نابیناؤں کے بارے میں تو میں نے سنا تھا کہ ان کے لیے بریک زبان میں تعلیم کا نظم ہے. بہت پہلے سے 1996 میں جب میں ساؤتھ افریقہ کے سفر پر تھا، حضرت مفتی محمود صاحب نظر اللہ علیہ سفر میں انتقال ہوا ہے، تو میرے ایک ساتھی تھے حضرت مفتی صاحب کے متعلقین میں حافظ محمد ایوب، انہوں نے مستقل شعبہ قائم کیا تھا بریک زبان میں کتابیں اور سی ڈی، اور حکومت کی طرف سے ان کو یہ سہولت ملی ہوئی تھی کہ دنیا کے کس حصے میں بھی وہ چاہے بھلی آبکاش بغیر کسی ڈاک خرچ کے وہ سی ڈی جاتی تھی اور کیسے جاتے تھے، وہ اس کو سنتے تھے پھر واپس کرتے تھے. بڑا اچھا کام ہوا ہو. تو بریک زبان سے کے بارے میں تو میں پہلے سوال تھا، لیکن یہ پہلے اور گھومنے بچوں کو تعلیم دینے کا باقاعدہ درد آج سننے میں آیا. مجھے کئی اور انتظام ہو، لیکن ہمارے مشاہدے میں پہلی مرتبہ آیا ہے جو کام ایک ادارہ کر سکتا ہے وہ دوسرا ادارہ نہیں کر سکتا ہے. کوئی آسمان سے ان کے لیے الگ سے مسائل نازل نہیں ہوئے، انہوں نے فکر کی. ملت آج بھی اپنے افراد کے لیے موجود خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. ہم صحیح کام لے کر ان کے سامنے آئیں گے. اللہ نے اس ملت کو حوصلہ عطا فرمایا. دارالعلوم دیوبند کا قیام 1866 میں جب ہوا ہے، تب 1283 تو بعد میں تعلق حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضور ہمشگانہ متعین کیے تھے، ان کے سب سے بنیادی چیز یہ تھی کہ کوئی سرکاری امداد نہ دی جائے، بلکہ کسی دباغ اور کسی رئیس سے منتخب چندہ قبول نہ کیا جائے، عام المسلمین کی چندوں سے ادارہ چلایا جائے. الحمدللہ اسی انداز پر ہزاروں نہیں لاکھوں مدرسے چل رہے ہیں. مساجد کا نظام انہیں سے چل رہا ہے اور بہت سی خدمات انجام دی جا رہی ہیں. اللہ نے مسلمانوں کو مال بھی دیا ہے اور خرچ کرنے والا دل بھی دیا ہے. اگر وہ صحیح کام دیکھیں گے تو اپنا دل آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو نمونہ ہمارے سامنے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو استفادہ عطا فرمائی. اپنے اداروں میں ملک کے مختلف حصوں میں ان دونوں شعبوں کے اندر کام کرنے کے لیے نابیناؤں اور بھوکے بہروں کے لیے تعلیم کا انتظام کریں اور اپنے یہاں تحفظ ختم نبوت پر شعبہ قائم کریں. میں مبارکباد دیتا ہوں اس ادارے کے ذمہ داران کو اور پونا کی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داروں کو جن کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے. اور جب میں آخر میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ یہ کام بھائی فوٹو وغیرہ ہے، یہ کام دین کی خدمت کا ہے، اپنے نام کے لیے نہیں. اس لیے کہیں پر منع نہیں آنی چاہیے، کہیں پر اپنے کو ممتاز کرنے کے لیے کسی طرح کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین کی خدمت کے لیے سارے لوگ مل کر کام کریں. میں جسے تحفظ ختم نبوت کو اپنا مشترک ادارہ مانیں، سارے لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے مدرسوں کے اندر شعبہ تحفظ ختم نبوت کو قائم کر کے اپنے طور پر کام کریں. اللہ تعالیٰ ہماری جمع ہونے کو دیر قبول فرمائے اور ان کے اثرات کو دیر تک قائم رکھے. امید کی جاتی کہ انشاءاللہ آج کا یہ اجلاس شہر پونا سے شکیلیت، قادیانیت، لاہوریت وغیرہ کے خاتمے کا انشاءاللہ یہ دن ہوگا اور یہ ان کے تابوت کے اندر آخری کی شادی ہوگی. ہمارے کھڑے ہو جانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب تک ہم حضرت مفتی صاحب کو سن رہے تھے. حضرت مفتی صاحب کی
جو ارادے ہمیں کروائے ہیں دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ مودی صاحب کی مقبول اور مستجاب دعاؤں پر اس مجلس کا اختتام ہو، میں آپ سے درخواست کروں گا اور ایک اعلان کروں گا۔ اس کے بعد کلمہ تشکر اس مدرسے کا ذمہ دار مفتی محمد رئیس صاحب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد دعاؤں کے ذریعے سے اس پر نور محفل کا اختتام ہوگا۔ بزرگان دین، جیسے کہ آپ نے سن لیا کہ نابینا اور سماج سے محروم ادارہ بچوں کا ادارہ یہاں پر کام کر رہا ہے۔ ایک درخواست ہے آپ سے کہ ہمارے ادارے میں کافی نابینا بچے بہترین انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کر چکے ہیں، کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ رمضان آ رہا ہے، آپ اپنی مساجد میں اگر حافظ قرآن کی آپ کو ضرورت ہے، میں آپ سے التجا کروں گا کہ بہترین قرآن پاک کو پڑھنے والے جو نابینا حفاظ ہیں وہ نظریہ اپنا بدلیے۔ کسی زمانے میں تھا کہ نابینا کی امامت مکروہ ہے، وہ نظریہ اپنا بدلیے۔ اگر نابینا محتاج ہے، نابینا طہارت کا قابل احتیاط کرتا ہے، تو فقہا کا اس پر بھی اختلاف ہے کہ فقہا اس بات پر گویا آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ایک نابینا اور ایک آنکھ والا ہے، اور یہ بھی محتاج ہے طہارت میں اور یہ بھی محتاج ہے طہارت میں، تو کس کی امامت زیادہ بہتر ہے؟ تو کسی نے کہا کہ نابینا کی امامت زیادہ بہتر ہے، یہ آنکھوں کی بدنظری سے محفوظ ہے، جس کی نگاہیں پاک ہے، جس کی نگاہیں پاک ہے اس کا دل پاک ہے، لہٰذا نماز میں خشوع آئے گا، خضوع آئے گا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جن مساجد میں حفاظ کرام کی ضرورت ہے وہ گزارا ہم سے رابطہ کریں تاکہ بہترین انداز سے رمضان میں حفاظ آپ کو میسر آئے اور آپ کا قلب و جگر ان کی تلاوت کو سن کر محظوظ ہو، آپ کے ایمان کو تازگی ملے۔ ایک درخواست میری آپ سے یہ تھی۔ اور دوسرا اعلان آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جامعہ عبداللہ ابن ام مکتوم کا بہت سارے کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ بہت دنوں سے اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ اسکولی و طلبہ جو اگرچہ کہ اپنی مساجد کی انجمن میں جاتے ہیں لیکن ان کا وقت بہت ناکافی ہوتا ہے، جس میں بنیادی چیزیں تو وہ لے لیتے ہیں لیکن دیگر چیزوں کے لیے اگر وہ چاہتے بھی ہے تو وقت ان کے لیے ناکافی ہوتا ہے۔ لہٰذا جامعہ یہ اعلان کرتا ہے کہ انشاءاللہ جون کے مہینے سے یعنی عید الفطر کے بعد انشاءاللہ جامعہ میں 3 گھنٹے کی ترتیب کے اعتبار سے 7، 8، 9 صبح 7 سے لے کر 9 بجے تک، یا دوپہر میں 2 سے لے کر 4 بجے تک، یا شام میں 6 سے لے کر 9 بجے تک وہ اسکولی طلبہ جو کسی بھی اسکول میں پڑھ رہے ہوں، کسی بھی میڈیم میں پڑھ رہے ہوں، وہ خدا اپنے وقت کو فارغ کرے، انہیں بہترین انداز سے قرآن پاک کی تجوید کا ماہر بنایا جائے گا، ناظر رخا بنایا جائے گا۔ اگر وہ حفظ کا شوقین ہیں، ان کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ اسکول کے ساتھ انگلش میڈیم میں پڑھتا رہے، مراٹھی میڈیم میں پڑھتا رہے، بہترین انجینئر بنے، بہترین ڈاکٹر بنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہترین حافظ قرآن بنے، تو جامعہ عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہے۔ آئیے اور پروگرام کے ختم کے بعد رابطے نمبر ہمارے لے کر جائیے، گیٹ پر ہمارے رضاکار احباب موجود ہیں، ہمارے رابطے نمبر لے کر جائیے اور اپنے بچوں کے ایڈمیشن کروائیے تاکہ آپ کے بچے ایک ہاتھ میں ان کا سرٹیفکیٹ ہو انجینئر کا اور دوسرے ہاتھ میں وہ حافظ قرآن ہو، تاکہ وہ دنیا کے اندر بھی مہارت حاصل کرے اور انشاءاللہ کل آخرت میں بھی آپ کے اہل خانہ کو جنت میں لے جانے کا ضامن اور ذمہ دار بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ ہم میں آخر میں کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے ہمارے مدرسے کا ذمہ دار مفتی رحمت رئیس احمد صاحب کی درخواست کروں گا کہ تشریف لائے اور ہمارے مہمان مکرم تشریف لائیں گے۔ دور دراز سے علماء کرام کی بارولت محفل آج عجیب انداز سے سج گئی ہے کہ شہر پونہ کے بڑے بڑے علماء بھی موجود ہیں اور ماشاءاللہ شہر مالیگاؤں کے شمس و قمر ماشاءاللہ کے علمی خانوادے کے آفتاب و مہتاب بھی ہمارے درمیان میں نعمتیں غیر متوقع کے طور پر ہمیں میسر آ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو ایک پرنور بنا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، ہماری مغفرت کا، امت کی مغفرت کا، ہماری ہدایت کا، امت کی ہدایت کا اس کو ذریعہ بنائے۔ مفتی رئیس احمد صاحب